یہ واقعہ ہے کئی سو سال پہلے کا۔ کسی ملک پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کا ایک نہایت ہی وفادار وزیر تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ یہ ایک زہر قاتل رکھا ہے اور مجھے اس کا ذائقہ بتاؤ کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ اب اگر وزیر کھانے سے انکار کرتا تھا تو بادشاہ کی نافرمانی ہوتی تھی، بادشاہ ناراض ہوتا تھا، اور اگر وہ زہر کا ذائقہ بتانے کے لیے زہر کو کھاتا تھا تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے ایک آزمائش تھی۔ آج ہم پاکستان کے ڈاکٹرز بھی ایک ایسی ہی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم اگر آواز بلند کرتے ہیں، ہم اگر کلمہ حق بلند کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پہ تشدد کیا جائے گا، ہمیں اغوا کر لیا جائے گا، ہمیں انتہائی سخت حالات سے گزرنا ہوگا۔ اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہماری زندگی اسی طرح سہولت سے، آسانی سے، پرسکون گزرتی رہے گی۔ اگرچہ اس میں ذلت ہوگی لیکن ہم اس ذلت کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہنے پہ راضی ہوں گے۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کچھ دن پہلے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب وہ قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہیں، اگرچہ ان کا مخاطب اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز تھے، لیکن وہ اپنا پیغام ہول ڈاکٹر کمیونٹی کو کنوے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملک رہنے والے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں یہ انتہائی خود غرض، سیلفش، پیسے کے پجاری ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے پیسہ، اور یہ پاکستان میں آتے ہیں اپنے والدین کو دفنانے کے لیے، اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جتنی جلدی ہو وفات پا جائیں تاکہ ہم جو پاکستان میں ہماری جائیداد رکھی ہے ہم اسے تقسیم کر کے دوبارہ امریکہ یا لندن میں لوٹ جائیں۔ اور یہ اتنی زیادہ تذلیل ہے ڈاکٹرز کمیونٹی کی کہ پورے امریکہ میں اس بیان کو سن کے ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی خواجہ سرا صاحب ہیں کہ 2013 میں جن کے باقاعدہ پروفس پرووائڈ کیے گئے تھے بجلی چوری کرنے کے، اور ان کا وہ جو ایک پولیٹیکل کیریئر، جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہی ہیں، مجھے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ صرف ایک بات ان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب مشرف صاحب نے پاکستان میں ٹیک اوور کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ان ڈیفنس منسٹر صاحب کی خوب چترول کی تھی، اور انہوں نے گڑ گڑا کے ہاتھ باندھ کے مشرف صاحب سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد یہ اس حد تک نیچے گر گئے کہ انہیں دبئی کا ویزا ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور انہوں نے یو اے ای کی ایمبیسی میں ایک اپلیکیشن دی تھی کہ پاکستان میں ایک حجام ہے، اور چونکہ یو اے ای کی ایک ایڈ آئی ہوئی ہے جہاں پہ انہیں ایک حجام چاہیے ہے، لہٰذا آپ میری اس اپلیکیشن کو پریارٹی بیسس پہ ٹریٹ کریں اور ایک حجام کو پاکستان سے یو اے ای میں بلوا لیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو نامینیٹ کیا تھا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے یہ خواجہ صاحب جو ہیں یہ ایک حجام کا اقامہ لے کے یو اے ای میں رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک اتنی ریسپیکٹڈ کمیونٹی کی تذلیل کر رہا ہے۔
اس بیان کے کچھ ہی دیر کے بعد امریکہ کے 27,000 پاکستانی اوریجن ڈاکٹرز وہ یونائٹ ہوتے ہیں اور وہ کلیکٹیولی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنے ڈیفنس منسٹر سے ریزائن لیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ انہوں نے جو ڈاکٹرز کمیونٹی کی یہ تذلیل کی ہے وہ اپنا بیان اس سے واپس لیں۔ خاموش ہیں تو صرف ہم ہیں پاکستانی ڈاکٹرز، ہم پنجاب کے ڈاکٹرز۔ کچھ دن پہلے چلڈرن ہاسپٹل کا وقوع ہوا ہے۔ ایک 2% کے ملازم نے ایک ڈیوٹی ڈاکٹرز کی آ کے تذلیل کی ہے، ایون کہ انہیں نیزل بون کا فریکچر ہو گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ پی ایم اے صاحب آپ کدھر ہیں؟ ابھی آپ کو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک کامن مین آفیسز میں گھس کے ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس حد تک ڈاکٹرز کی تذلیل کر رہے ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ یہ پچھلے دنی جو وقوع ہوا ہے اس کے اوپر جو ہمارا ریئیکشن آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے کمپیٹنٹ اتھارٹی آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز آف ڈاکٹرز، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، آپ کا جو یہ ریسپانس ہے وہ آپ کی پوزیشن سے، آپ کی ایک اتھارٹی سے میچ کرتا ہے؟ ایف آئی آر آپ نے درج کروا دی ہے، وہ تو وارڈ کا سرونٹ بھی ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتا ہے۔ انڈور اسٹرائک آپ نے کروا دی ہے، کس کو نقصان ہوا ہے؟ غریب مریضوں کو، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ جو باطل کا نظام اس سوچ کو تقویت دے رہا ہے، جو بری طاقتیں اس طریقہ کار کو رائج کر رہی ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور انہیں اس چیز میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو رسوا کر رہے ہیں، اس نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایز اے پریزیڈنٹ کیا کیا ہے؟ یہ جو ایک معاشرے میں ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں بس یہ لالچی ہیں، ان کا مقصد جو ہے یہ پیسہ کمانا ہے، انہیں غریبوں کا، بے کسوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس سوچ کو مارنے کے لیے آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے؟ یہ جو ہماری سوسائٹی میں اینٹی ڈاکٹرز ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ ابھی بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ رائٹنگ آن دی وال سمجھیں، اور یہ جو کچھ ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس پہ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں اور کوئی کنکریٹ سٹیپس اور ایکشنز لیں۔ میں ڈاکٹر حماد، ڈاکٹرز فار ہیومینٹی کے فورم سے خواجہ آصف صاحب کی اس تذلیلی بیان کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، اور میں بھی اپنے لیول پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو اپنا یہ بیان واپس لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو ان سے ریزائن لینا چاہیے۔ آپ بھی اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ڈاکٹرز فار ہیومینٹی کے فورم کو جوائن کریں، اور آپ بھی حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اس پر کوئی ایکشن لے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے سوئی ہوئی پی ایم اے کے پریزیڈنٹ کو جگانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔